کہ بہت ریئر چانس ہے کہ دونوں آرٹری کے اندر کلاٹ آ جائے، عموماً ایک کے ہی اندر آتا ہے. تو لہذا آپ کی ججمنٹ اتنی اچھی آسان اس سے بھی ہو جانی چاہیے کہ بائیلیٹرل نہیں ہے، ون سائیڈڈ ہے. تو آپ فوراً آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کلاٹ ہو گیا. آپ کو کوئی پوچھے گا، ایم آر آئی ہوگا جو اس کی ساری تفصیلات اور بعد کی بات ہے، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جی میں اٹ از پاسبل کہ دس از اے کلاٹ، آرٹیریل کلاٹ ہے. تو وہ آپ کی ایکسپرٹی سے اور زیادہ مریض جب وہ کل جا کے ٹیسٹ بھی کرائے گا تو وہ اور زیادہ ہوگا کہ یار اس نے تو کلینکلی دیکھ کے مجھے بتا دی ہے. کلینکلی دیکھ کے آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ جب آپ کو پتا ہو کہ یہ چیز کیسے، آگے اور بھی چیزیں آئیں گی نا اس کی آنکھ کی، لیکن سڈنلی لاس آئے گا تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا. اور بھی آگے آئیں گی، برن بھی ہو سکتا ہے، انجری بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں اتنا سڈنلی لاس نہیں آئے گا، لیکن اس کو بھی ہم دیکھیں گے. وہ ٹاپک ہمارے پاس آگے ہے. ٹھیک ہے جی، انڈرسٹینڈ جی. میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کو سارا میکینزم بھی بتاؤں کہ وہاں ہوتا کیا ہے، لوکلی کیا ہو رہا ہے، اور پھر اس کا ٹریٹمنٹ ہم کیا کر سکتے ہیں. نیکسٹ. اچھا، دوسرا جو تھا وہ وینس کے اندر میں اس کو ڈسکس کر چکا ہوں، وہی میڈیسن آپ کی یہاں بھی استعمال ہوتی وینس کے اندر. اچھا، وینس کے اندر جو یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہ وینس کا جو پروسیس ہوتا ہے، وینس جو خون جو ہے نا وہ واپس لے کے جا رہی ہوتی ہے، وہ واپس لے کے جا رہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ گندا خون بھی ہوتا ہے، اور جو آرٹری کا پریشر وین سے زیادہ ہوتا ہے. تو اگر آپ اس کو جلسیم دیں گے نا تو وہ جو وینل پریشر ہے اس کو اور زیادہ تیز کر دے گی، فلو تیز کرا دے گی. لیکن ادروائز آپ کلاٹ کی وہ جو پیچھے جو ہم نے آرٹیریل کلاٹ کی جو بات کی ہے، وینس میں بھی وہی دوائیاں استعمال ہیں. اچھا، سکرینم میں نے ایک یہاں وینس میں اپلائی کرائی ہے، سکرینم. وہاں اوپر میں نے آرٹیریل میں نے سکرینم کا اتنا وہ نہیں ذکر کیا، یہاں ہم نے سکرینم بھی لکھی ہے، اسپیشلی جو وین کلاٹ آتا ہے. اچھا، سکرینم میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے جو پھنسے کیس تھے پچھلے کافی عرصے سے، تو میں 2-3 سال سے نا ہم سکرینم کا استعمال شروع کریں گے ویریکوز میں. تو جو وینل پریشر ہے، وینس پریشر ہے، اس کو سکرینم بہت اچھا ڈیزالو کرتی ہے، کیونکہ جو آرٹریز میں ہے اس میں بھی جو پھیل جاتی ہیں، ڈائلیٹ ہو جاتی ہیں آپ کی وینس. تو سکرینم بڑا ایز اے انٹر کرنٹ ریمیڈی کے بہت اچھا رول ہے اس کا، سکرینم کا. بلکہ میں نے دیکھا کہ یہ کارسینوسن سے زیادہ اچھا کام کرتی ہے ویریکوز میں اور وینس سسٹم میں. اور یہ ہماری اپنی ایک کلینکل اسٹڈی ہے. تو آپ اگر کیس نہیں ریکوری کی طرح جائے، ایک سکرینم کی ڈوز دے دیں، کیونکہ میں نے بڑا کام کیا اس پہ، ویریکوز پہ، آرنیکا، ایمامیلس، ایسل فلور، لیکسز، بہت ساری دوائیاں. لیکن جب سے ہم نے سکرینم کو ایز اے انٹرکرنٹ ریمیڈی شروع کیا تو ہمارے کوئی کیس ایسا نہیں ہے میرا جو آ کے یہ کہے کہ یہ میرا جو وینز ہے ٹھیک نہیں ہو رہی. تو اسپیشلی یہ جو وینل کلاٹ ہے، اس میں آپ ایز اے انٹرکرنٹ ریمیڈی کے وہاں کارسینوسم کا استعمال کر سکتے ہیں یا سکرینم کا کر سکتے ہیں ایز ہاں ڈی بی ٹی میں بھی کر سکتے ہیں، بالکل آپ کر سکتے ہیں سکرینم کا استعمال. ڈی بی ٹی میں ویسے بہت اچھا کام کرتی ہے، لیکن آپ ایز اے انٹرکرنٹ ریمیڈی اس کا استعمال کر سکتے ہیں. وہ بھی ہے ڈیپ وین تھرمبوسس ہو جاتا ہے نا. تو وینز میں ابھی آرٹیریل میں ہم اس کو شروع کر رہے ہیں دیکھنا، لیکن وین میں تو ایکسیڈنٹ رزلٹ ہے، وینس سسٹم میں اس کا ایکسیڈنٹ ہے. اور وینس ہی جو آپ کا جیسے پورٹل وین ہے آپ کی جو لیور میں جا رہا ہے، پورٹل وین. اچھا، لیور میں اندر پورٹل وین سپلائی لے کے جا رہی ہوتی، تو وہاں بھی جو ہے نا وہ سکرینم کا ایز انٹرکرنٹ ریمیڈی آپ کو بہت اچھا رزلٹ ملے گا. ٹھیک ہے جی.
ہو گیا. نیکسٹ ٹاپک. اچھا یہ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا گلوکوما. ہم کرونک گلوکوما کو یہاں ڈسکس نہیں کریں گے, ہم ایکیوٹ گلوکوما کا ڈسکس کریں گے. ایکیوٹ اینگل گلوئر گلائکوما. گلائکوما کو پہلے اس کا میکانزم سمجھے کہ وٹ از دا گلائکوما. ہم لوگ تو کہتے ہیں نا اس کو کالا موتیا جیسے کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے سفید موتیا. سفید موتیا اور کالا موتیا میں فرق ہے. کوئی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے سفید موتیا ہوتا ہے پھر کالا موتیا ہوتا ہے. یہ ایسی نہیں, دونوں کا جو فرق ہے بالکل ہی فرق ہے, کوئی آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. جو کیٹرک ہوتا ہے جس کو سفید موتیا کہتے ہیں, وہ بیسیکلی آپ کا جو لینز ہے آئی کا وہ فوگی ہو جاتا ہے. جو لینز ہوتا ہے نا شیشہ وہ فوگی ہو جاتا ہے. یہ جو ہے نا یہ جو گلائکوما ہے جس کو آپ کالا موتیا کہتے ہیں, اس میں لینز کا مسئلہ نہیں ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھ کا جو فلوئڈ ہے, جو ایکسٹرا فلوئڈ ہوتا ہے, اس کے ڈرین چینل ہوتے ہیں. مطلب آنکھ کا جو سپلائی ہے, فلوئڈ کی سپلائی ہے, پانی ہے, جتنی بھی اس کی خوراک ہے, وہ سارا جو ہے ایک نارمل لیول میں اس کو آئی نے مینٹین کرنا ہوتا ہے. اور جو ایکسٹرا ہو جاتا ہے وہ اس کے ڈرین چینل ہیں, وہ وہاں سے ڈسچارج ہو جاتا ہے. گلائکوما میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو چینل ہے نا وہ بلاک ہو جاتے ہیں. جب ڈرین نہیں ہوتا تو آئز کے اندر جو فلوئڈ ہے وہ پریشر ڈیولپ کرتا ہے اور آرٹری پہ پریشر ڈالتا ہے اور آپ کا وین چلا جاتا ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ اچانک ہوگا, یہ ذہن میں رکھیں, یہ اچانک ہوگا. اس میں آپ کو اس کو آنکھ آپ کی ہیوی نظر آئے گی, موٹی نظر آئے گی, بڑی نظر, وہ ہیوی فیل کرتا ہے, اور یہ ایکیوٹ جو ہے وہ اس کو لاس کر دے گا. اب اس میں وہ کہتا ہے سفیر یونیلیٹرل دونوں سائڈ, آئیز پین, بلوری ویژن, ریڈنس آف دا انوالوڈ آئیز, ہیلوز اراؤنڈ لائٹ, نوزیا اینڈ وامٹنگ. اب دیکھیں وہ جو پیچھے دیکھ رہے تھے وہاں کچھ علامات اور تھی, یہاں کچھ علامات بدل گئی ہیں. اس میں سیویئر یونیلیٹرل آئیز پین, دونوں طرف کی آئی میں سیویئر پین ہوگا. وہاں یہ دیکھیں کہ وہاں کو دیکھیں کہ وہ ایک سائڈ آ رہی ہوتی ہے. یہ بائیلیٹرل وہ کہہ رہا ہے, یونیلیٹرل کہہ رہا ہے. اب اس میں متلی بھی کی الٹی بھی ہوگی, اور یہ کوئی انفیکشن بھی ہو سکتا ہے. انفیکشن بھی ڈرین چینل کو بند کر سکتا ہے. On examination, pupil is dilated and does not constrict with the light. کہ آپ اس کو دیکھیں گے تو وہ ڈائلیٹ ہوگا لیکن کنسٹرکٹ نہیں کرے گا. Conjunctiva is red, cornea is cloudy, intraocular pressure is raised. جو ہمارا اس کے لیے میئر کا طریقہ بھی ہے, آئی اسپیشلسٹ اس کو میئر بھی کرتے ہیں کہ یہ نارمل پریشر ہے اور یہ آئی سائڈ پہ اب نارمل پریشر ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں اس کی جو ریپرٹری میں دوائیاں لکھی ہیں نا, وہ 2 دوائیاں لکھی ہیں. ایک فاسفورس ہے اور ایک ہے کوموکلیڈیا. لیکن مجھے جو سب سے اچھے رزلٹ ملے ہیں نا, سب سے اچھے, چاہے وہ کرونک گلائکوما ہے چاہے وہ ایکیوٹ گلائکوما ہے. اب فلسفی یہ ہے کہ آپ نے ڈرین چینل کھولنے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے؟ ڈرین چینل کھولنے ہیں. اب ڈرین چینل جو چیزیں باہر نکلیں گی تو انسان بہتر محسوس کرتا ہے. وہ کیا؟ پلسٹیلا ہے, وہ لیکسس ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟
मतलब मेरा ग्लाइकोमा को समझाने का मकसद ये है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि व्हाट इज द ग्लाइकोमा। ग्लाइकोमा क्या है कि आपके ड्रेन चैनल बंद हो गए हैं, तो आपने ड्रेन चैनल खोलने हैं। तो ड्रेन चैनल जो जो डिस्चार्ज होने से मरीज अपने आप को बेहतर महसूस करेगा। ये फिलॉसफी क्या है? डिस्चार्ज होने से मरीज अपने आप को बेहतर महसूस करेगा। तो वो क्या है? वो पल्साटीला है। वो क्या है? लेक्सिस है। हमने क्या किया इसमें? हमने क्या, एक ट्यूबर की डोज दे दी, एक मेडोरिनम की डोज दे दी, इन्फेक्शन को कवर कर, फर्स्ट ग्रेड कोई इन्फेक्शन हो सकता है। फिर हमने पल्साटीला दे दी, केस यूं ड्रेन हो गया। और ये मैं फास्फोरस पहले मैं यूज करता था, मैंने छोड़ी हुई है। कोमोक्लेडिया नहीं। अब हम क्या करते हैं? हम सीधी ट्यूबर की डोज देते हैं, एक मेडोरिनम की डोज देते हैं, और पल्साटीला 1 ml में 2 दिन लगातार दे देते हैं। यू प्रेशर रिलीज हो जाएगा, चैनल खोल देगा। और अगर केस कोई रुकता है या फंसता है तो आप लेक्सिस का इस्तेमाल कर लें, वो भी चैनल खोल देता है। तो जो चीजें चैनल खोल देती हैं, मसलन आप इसमें स्लेशिया 6 में अगर लो पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं तो वो भी खोल देगी, वो भी खोल देगी। सल्फर 30 में देते हैं, वो भी खोलेगी। ये सारी दवाइयों का क्या रुख है? बाहर की तरफ रुख है। तो मोस्ट कॉमन मेरी प्रैक्टिस है। अच्छा, ये ग्लाइकोमा का नाम सुन के बड़े बड़े जो डॉक्टर है ना, इवन एलोपैथिक डॉक्टर, वो भी कहते हैं यार बड़ा मुश्किल काम, फंस गए। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये नजर चली जाती है। और मुझे ये इन्फेक्शन नहीं ठीक होते, और मेरे कई दोस्त जो आई स्पेशलिस्ट है, मुझे केस उन्होंने रेफर किए कि अल्टीमेटली सारा कुछ कर चुके हैं, नहीं हुआ ठीक, और होम्योपैथी से वो ठीक हुए। तो पल्साटीला आपने, हम डायरेक्ट भी पल्साटीला का इस्तेमाल करवा सकते थे, हम लेक्सिस का इस्तेमाल करवा सकते थे, जिंकमेट का इस्तेमाल करवा सकते, लेकिन मैंने वो नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया कि बाज इन्फेक्शन होते हैं कि जो अगर पल्साटीला रिवर्स करेगी, तो उस रिवर्सल को रोकने के लिए ये क्योंकि हर जो दवा है वो उसको जब ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगी तो वो रिवर्स आ जाएगी। तो रिवर्सल रोकने के लिए हम उसको इन्फेक्शन को, उसको ऑब्स्ट्रक्शन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? हम ट्यूबर लगा देते हैं, हम मेडोरिनम लगा देते हैं, उसके बाद हम पल्साटीला का इस्तेमाल करते हैं, तो ड्रेन चैनल खोल जाए। और ये खोलती है, आपकी जो फ्लूपन ट्यूब बंद हो जाती है ना, उसको भी पल्साटीला, जहां आपकी टेस्टिकल में स्वेलिंग आ जाएगी वहां पल्साटीला खोल देगी। तो जहां रुकावटें आती हैं, ये क्या है? ये रुकावट है। मैं ग्लाइकोमा को समझें आप। बेसिकली जब आप समझ आएंगे ना, तो आपके ध्यान में बिल्कुल दवाई आ जाएगी। और ये पल्साटीला ऐसी दवाई है कि ये नीचे जीन्स तक भी काम करती है, ये नीचे जीन्स तक भी काम करती है। ये मैं आपको बता दूं, जीन तक भी काम करती है। और हमारे जेनेटिक इश्यू है, जो म्यूटेशन हमारी जीन्स पे आ जाती है, उसको भी ये ठीक करती है। लिहाजा इसको आम दवाई समझ के मत छोड़ें। और इस कंसेप्ट को बार बार मैं कह रहा हूं कि इस ग्लाइकोमा के कंसेप्ट को क्लियर करें कि व्हाट इज द ग्लाइकोमा एंड व्हाट इज द मोड अफेक्शन ओवर मेडिसिन, एंड ओवर मेडिसिन, व्हाट इज द मोड अफेक्शन ओवर मेडिसिन, कि उसका मोड अफेक्शन हमारी दवाई का क्या है। आपने वो दवाई, उस फिलॉसफी को, उस मैकेनिज्म को समझ के इस्तेमाल करनी। आपने चैनल खोलना, जब आपने चैनल खोल दिया, आई का प्रेशर कम हुआ, आई सेट वापस आ। ठीक है सर, आगे। और ये केसेस करते हुए मजा बड़ा आता है, यकीन माने। जब आप इसको समझ के कर रहे होते हैं ना, रिजेक्टेड केसेस होते हैं ये, आपको फिर आप कहते हैं क्या करती है होम्योपैथी दवाइयां, इसी तरह काम करती है। और ये चैनल जो है ना, आपकी एक और भी दवाई है, वो जो उस थायोसिनम, ये भी चैनल खोलती थी।
آپ کی جو لیکریمیشن ڈکٹ ہے بعض دفعہ وہ بند ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے نا، بند ہو جاتی ہے تو پانی باہر آنا شروع ہو جاتا ہے. جو لیکریمل ڈکٹ ہے جو سپلائی جاتی ہے اس کا وہ بھی جو بلاک ہونے سے پانی مسلسل شروع ہو جاتا ہے. وہ گلائکوما تو نہیں ہوتا، وہ اور پرابلم ہے. گلائکوما تو انڈر پریشر، اس کو بھی برس ڈھیلا چلا دیتی ہے، اس کو نیٹرومیل کھول دیتی ہے، اس کو تھائوسینم کھول دیتی ہے، اس کو ہائیوسیمس کھول دیتی ہے. میرے پاس ایک کیس تھا بڑا پسا ہوا، اس کی شاید لیفٹ سائڈ آئی تھی، وہ اس کا نہیں کھول رہی تھی، تو وہ میں نے جب کیس ریپرٹائز کیا، ریپرٹی میں جو ہے لیکریمل ڈکٹ بلاک کرنے کی جو دوائی ہے وہ ہائیوسیمس بھی ہے. لیکچر دنیا جہان میں ہوتے ہیں، لیکن ہم جو جس طریقے سے ہم کلینکلی لیکچر آپ کو ڈیلیور کر رہے ہیں، کلینکلی کہ آپ نے ایمرجنسی کیسے ڈیل کرنی ہے، آپ نے ایمرجنسی کیسے ڈیل کرنی ہے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو ہیڈ ٹو ٹو ہر ایمرجنسی بتائیں گے، ہر ایمرجنسی بتائیں گے جو دنیا جہان میں بالکل جو ایلوپیتھک سٹائل میں کس طرح ڈیل کی جاتی ہے اس میں کتنا سکسیس ہے. آپ ہومیوپیتھی میں جائیں، اس سے آپ کو کئی گنا زیادہ سکسیس ریٹ آپ کا ہوگا. نیکسٹ ایک اور بڑا، یہ بھی ایمرجنسی ہے، یہ اس کو ذرا بڑا کریں، یہ اوپر ہو سکتا ہے بڑا، یہ والا آئس کا جو ہے. یہ دیکھیں، یہ ریٹنا ڈیٹیچمنٹ اس کو کہتے ہیں کہ پردہ، ہم لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ پردہ جو ہے نا اکھڑ گیا. یہ لائن نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ جو دو ایروز نے دیے ہوئے ہیں، یہ جو ایک جگہ سے بریک ہوا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ بریک بھی ہو، الٹیمیٹلی بریک بھی ہو سکتا ہے جب اس کو انجری ہوگی، چوٹ لگے گی آنکھ پہ. تو بیسیکلی یہ ایک سرکل ہے، یہ پورا سرکل ہے یوں. یہ دیکھیں نا، یہ لائن جا رہی ہے، یہ جو وائٹش تھوڑی سی نظر آ رہی ہے، یہ اس کے اوپر ادھر ہونا چاہیے تھا، اس دائرے کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے تھا. جب انجری ہوئی تو یہ پیچھے ہٹ گیا، یہ پردہ اکھڑ گیا. اس کو کہتے ہیں ریٹنل ڈیٹیچمنٹ، اکھڑ گیا. اور یہ بعض دفعہ یہ بریک بھی ہو سکتا ہے. یہ ریٹنل اکھڑ گیا کہ تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کی آئی سیٹ، یہ پیچھے سپلائی جا رہی ہے نا، یہ آپ کا آئیز ہے، اور یہ سارا اس کا جا رہا ہے، جو ہے پوری لیئر جا رہی ہے. آپ کی سمجھ آئی؟ یہ جب ڈیٹیچ ہو گیا، اکھڑ گیا، تو یہ دیکھیں نا، یہ پیچھے آپ کو ایک جگہ نظر آ رہی ہے، یہ والی جو ایروز اس نے دیے ہوئے، یہ اپنی اس اوریجنل حالت سے پیچھے ہٹ گیا. جس طرح ریٹنا ڈیٹیچمنٹ، پردہ اکھڑ گیا. اب آپ لیں اس کو واپس. یہ میکانزم سمجھنا کہ آپ کے پاس کوئی آئے کہ جی ریٹنل ڈیٹیچمنٹ ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے کہ کیا ہو گیا اندر. اس کا جو ریٹنل ڈیٹیچمنٹ ہے، بیسیکلی ریٹنا کا جو ایک پورا سرکل ہے، اس میں کسی بھی پورشن سے وہ جب پیچھے ہٹے گا، انجری کی وجہ سے ہٹے گا. اور اس کی ایک اور کاز بھی ہو سکتی ہے کہ لانگ سٹینڈنگ جو ہے ڈائبٹیز کی وجہ سے بھی اکھڑ سکتا ہے. اور مین کاز جو اس کی ہے ریٹنل ڈیٹیچمنٹ میں بھی اسپونٹینیسلی آفٹر دا ٹراما ٹو دا آئیز، جو بڑی کاز ہے. لیکن میری صبح ڈاکٹر خیزر سے جب بات ہوئی تو اس نے کہا کہ نہیں، کچھ کیسز میں لانگ سٹینڈنگ ڈائبٹیز میں بھی یہ آتا ہے ڈیٹیچمنٹ، اور اس کو ہومیوپیتھی بہت اچھے سے ڈیل کرتی ہے. دنیا کی بعض لوگوں کے یہ ریٹنا انہوں نے سرجری سے اٹیچ کرنے کی کوشش کی، پھر اکھڑ جاتا ہے. یہ نیچرل اکھڑا ہوا پھر جڑتا ہی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور 2 کیسز میرے ایسے ٹھیک ہوئے کہ پوری، ایک تو وہ انڈین تھا کونسلیٹ کا بیٹا تھا، اور وہ بچہ ٹھیک ہوا، رمز اس کا نام تھا، اور وہ دنیا جان ڈپلومیٹ تھا، دنیا جان میں اس بندے نے اس کو گھمایا ہوا تھا.
اور ایک اور پیشنٹ ہے جہاں وہ کوئی صحافی ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کی بھی آئیز ٹروما ہوا تھا اور اس کی ریٹنل ڈیٹیچمنٹ ہو گیا تھا. اس نے آئی اسپیشلسٹ نے کہا تھا کہ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ کیس ٹھیک ہو جائے، اور 100% اس کی آئی سائٹ واپس آ گئی ہے. ریٹنل ڈیٹیچمنٹ یہ انجری جو ہے، اور یا لانگ سٹینڈنگ جو ڈائبٹیز کی وجہ سے ہومیوپیتھی اتنی اچھی ڈیل کرتی ہے اس کو، اور یہ پردہ واپس اپنی جگہ پہ فکس ہو جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں جو میڈیسن کام کرتی ہیں، جہاں دیکھیں ایک بڑی فلسفی سے ہم نے اس پہ کام کیا، اور بڑی اس پہ اسٹرگل سے ہم نے اس پہ کام کیا، اور بڑی کلینکل مزے کی چیز ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، جیسے میرے ایک آگے بھی میں نے کیس ایک پریزنٹ کیا تھا کہ میرا ایک دوست تھا برگیڈ صاحب، ان کی وہ ہو گیا یہاں فریکچر ہو گیا، اور فریکچر ہو گیا تو یونین نہ ہو اس کی، جڑے نہ وہ فریکچر، کیونکہ ہڈی کا اسپیس کافی تھا. اب ہمارے پاس میڈیسن ایسی ہیں کہ اگر ہڈی کے اوپر رکھ دیں تو سمفائٹم دے دیں، روٹا دے دیں، آپ ارنیکا دے دیں، آپ اورومیٹ دے دیں، کلکیریا فاس دے دیں، کہ جو ہڈی، جب ہڈی کے اوپر ہڈی ہوگی تو جڑ جائے گی نا. جب ہڈی دور ہے، وہ کہتے ہیں بیچ میں سے اسپیس اتنا آ گیا کہ وہ ہڈی پاس آ ہی نہیں رہی. تو میں نے کیا کیا کہ میں میرے ایک ذہن میں فوراً سٹرائک ہوا کہ یار یہ مسل جو ہے نا ہارڈ ہو گیا ہے. تو میں نے اس کو رسٹاکس دینی شروع کر دی. مسل جو لوز ہوتا گیا، مسل اس کو کھینچ کے ہڈی کو قریب لے گیا. مثلا یہ کام روٹا بھی کرتی ہے، یہ کام رسٹاکس بھی کرتی ہے. ہم نے یہاں یہ کیا کہ ہم نے ان بچوں کو رسٹاکس آرنیکا ہائپیریکم شروع کی، اور سمفائٹم 200 میں نے اس کو دینی شروع کی. کمپلیٹ لاس کیا. کوئی 15 دن گزرے سے زیادہ عرصہ، اس نے کہا مجھے اب کچھ نہ کچھ نظر آنا شروع ہو گیا. پھر اگلے مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 5-6 مہینے میں یہ کیس دونوں ٹھیک ہو گئے. مختلف ادوار ہم سمفائٹم، آئز کی انجری کی سمفائٹم بہت بڑی دوائی ہے، لیکن ہم نے پورا ایک میکانزم بنایا. ہم نے پورا میکانزم ہے کہ پردے کو اسٹرینتھ دی اور روسٹاک سے، پھر نروز کو اسٹرینتھ دی ہم نے کس سے؟ ہائپیریکم سے. پھر سمفائٹم ہم نے ساتھ کیوں لگائی؟ انجری آف آئز کے سے ساتھ. پھر کہیں کیس پھنستا تھا نا، تھوڑے سے سلو ہو جاتا تھا، تو میں کیا کرتا تھا کہ میں بیچ میں نا وہ دے دیتا تھا، اورومیٹ دے دیتا تھا. تو اورومیٹ بھی انجری کی بہت بڑی دوائی ہے. جہاں کوئی دوائی دوسری پین نہیں روکتی نا، اورومیٹ روک دیتی ہے. تو روسٹاکس اور اچھا کہیں بعض دفعہ کیس رکتا بھی تھا، تو میں تھوڑی فیملی ہسٹری پہ کبھی بیسلیم لگا دی. وہ آدمی آپ بھی لگا سکتے ہیں کہ دیکھیں گے یار کوئی فیملی میں وہ اس طرح کا کوئی کہ سلفر 30 کی ایک ڈوز دے دی. لیکن مین دوائیاں یہی ہیں. کبھی بھی آپ کو جو آئز کی جو ہے ریٹنا کی ڈیٹیچمنٹ ہے، یہ یقین مانے یہ اتنی بڑی ایمرجنسی ہے، اور اس ایمرجنسی کو سرجری، کئی بچے ایسے ہیں، وہ جو رامس تھا انڈین بچہ، اس کی تو کئی دفعہ سرجری ہوئی تھی، لیکن وہ پھر اکھڑ جاتا تھا پردہ. لیکن یہ کتنا خوبصورت میکانزم میں نے آپ کو سمجھایا کہ رسٹاکس پردے کو اسٹرینتھ دے رہا ہے، آرنیکا انجری ریموو کر رہا ہے، ہائپیریکم نروز کو اسٹرینتھ دے رہا ہے، وہ مسل کو اسٹرینتھ دے رہا ہے. رسٹاکس مسل کو اسٹرینتھ دے رہا ہے نا، اور وہ اس کو نرو کو اسٹرینتھ سپلائی کر دیا ہے. جنرلی آئز، کرونک آئز انجری میں سمفائٹم کا بڑا اچھا رول ہے، اور سمفائٹم ساتھ ساتھ انجری کو ریکور کر رہی ہے، تو یہ ریٹنل ڈیٹیچمنٹ واپس. نیکسٹ. بڑی سمپل میڈیسن ہے نا، لیکن بیماری کا اب ریٹنل ڈیٹیچمنٹ ہے جی، پردہ اکھڑ گیا جی، بہت بڑی ایمرجنسی ہے. آئز کی بہت بڑی ایمرجنسی ہے. لیکن اب سمجھے تو صحیح نا آپ، اب اس میں بھی وی این لاس ہو رہا ہے، لیکن اس میں بھی پارشلی وی این لاس ہوگا. جو انجری ہے سائڈ وہی ہوگی، یہ ذہن میں رکھے. گلائکوما ڈفرینشیٹ کر رہا ہے یہاں پہ. یہاں ہسٹری آف انجری آ جائے گی. وہاں آپ کو جو اوپر ہم نے کہا ہے کہ جہاں سڈن لاس آف وی این ہوگا، وہاں انجری ہسٹری نہیں ہے.
डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना हम, ग्लाइकोमा किस दोनों, और जो था वहां पे सडन लॉस ऑफ, जहां क्लॉट आ गया वो डिफरेंट प्रेजेंटेशन है। इंजरी तो आपको पता किस साइड पे लगी है, तो ये डिफरेंट आपको इसमें लेकिन ये बाद दफा होता है कि कंप्लीट लॉस भी हो जाता है इंजरी से, बाद दफा पार्शियल लॉस भी होता है, लेकिन आर्टरी में कंप्लीट लॉस होगा। जब क्लॉट होगा तो कंप्लीट लॉस हो जाएगा। तो ये थोड़ा थोड़ा आपने डिफरेंशिएट करना है। इंजरी तो सीधे सीधे आगा, बाप होगा, माँ होगी, कोई भी साथ होगा, पेशेंट खुद भी एक साइड तो उसकी खुली होगी ना, वो कहेगा बात नहीं, दोनों साइड की भी इंजरी हो सकती है लेकिन कम चांसेस होते हैं ना, दोनों आंखों पे चोट लगी। ठीक है जी, अंडरस्टैंड। ब्लंट आइज ट्रोमा, ये ब्लंट आइज ट्रोमा होता है, ये बाहर एक्सटर्नल यूं आपको जख्म नजर आ रहा होगा। ये अक्सर केस गिर गया, लग गई, और डीप इंजरी नहीं होती, कोई सख्त चीज, कोई डंडा लग गया, कोई पत्थर लग गया, इसको ब्लंट। ऑल ओपन आइज इंजरीज नीड इमीडिएट रेफर टू एन आई स्पेशलिस्ट। Blunt eyes trauma can be managed medically as long as there no sight threatening surgical emergency. ये सर्जिकल इमरजेंसी नहीं है, ये ठीक हो सकती है। वो खून आ जाता है अंदर और आप उसको आर्निका दें, फौरन आर्निका दें, और आर्निका बहुत अच्छा लोकली, ये जो लोकली है ना, इसको भी आर्निका। यहाँ आपको एक और दवाई है एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ब्रूज आ रहे हैं, लेक्सिस ब्रूज खत्म कर देगी, आर्निका फौरन ब्रूज खत्म कर देगी। लेकिन मैंने बेशुमार में से जो आता है ना, ये कॉस्मेटिकली जी बड़ा मसला हो गया, ये काला स्याह हो गया, चोट लगी है, तो आप कैलेंडोला मदर टंचर लें और वो लें पेट्रोलियम जेली थोड़ी सी, और यूं ही उसको कहीं हाथ पे लगाए, आप 2-3 दिन यहाँ कैलेंडोला लगाएंगे ना तो साफ हो जाएगा। इंटरनल 200 में दे सकते हैं आर्निका के साथ, और एक्सटर्नल लोकल एप्लीकेशन यहाँ लगाएं, आपको 2-3-4 दिनों में बिल्कुल ये जो ये नजर आ रही है ना, ये बिल्कुल साफ हो जाएगी। लोकली, इंटरनली आप आर्निका कैलेंडोला दें। ठीक है जी। और यही आई की इमरजेंसी है, ये ज़हन में रखें। मैंने बड़े एक्सपर्ट से डिस्कस करके हमने आई की इमरजेंसी निकाली है, ठीक है ना। ये नहीं कि कोई मैं मतलब हमने खुद से कोई आई की, जो दुनिया में इस वक्त आई की जितनी इमरजेंसी हमने वो सारी डाली हुई है। लीडम नोकदार, कोई मेख लग जाती है, कोई चुभनदार चीज लग देती है, लीडम वहीं अच्छा काम करती है। नीडल स्पॉट इस तरह से नहीं, उस तरह बहुत दवाइयाँ हैं इस चीज़ की, आप फोकस करें, ज़्यादा उस पर ना घूमें। हमने बड़े जल्दी रिजल्ट देने होते हैं, आपको मैं ढेर सारी दवाइयाँ बता दूंगा तो आपको फोकस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो तब देखा जाता है कि कोई रेयर केस फंस जाता है, कोई मसला हो जाता है तो इधर उधर जाने की। आप इस पे फोकस करें, जो मैं बता रहा हूँ ये रिजल्ट देगा, ये रिजल्ट देगा। आपने 1-2 दिन में, 1 दिन में रिजल्ट देने होते हैं, उसके लिए आप कंफ्यूज होंगे तो आप कोई रिजल्ट नहीं दे सके। इसलिए मैं आपको वही बताऊं कि जो 80-90%, 100% रिजल्ट देने वाली दवाइयां बहुत से एक्सपीरियंस के बाद हम आपको बता रहे हैं। इस तरह की नहीं होता कि आप इधर उधर घूमें। जैसे इन्होंने कहा लीडम आप पाँव, आप मेख, यहाँ कम चांसेस होता है चुभने का, मेख हमेशा पाँव में चुभती है। जब पाँव में इंजरी आती है तो आप उधर फोकस करें। यहाँ डंडा लग सकता है, दीवार लग सकती है, दरवाजा लग सकता है, कोई धक्का देता है तो वहां मेखें तो नहीं फिक्स की होती ना, समझ आइए आपको, वो चांसेस कम होते हैं, आप उस पर फोकस करें। हाँ, वो मेटोमा डिजॉल्व कर देगा, आर्निका बिल्कुल डिजॉल्व कर देगा। आप नेक्टम सॉरी एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड दें, वो डिजॉल्व कर देगा। कैलेंडोला बहुत अच्छा डिजॉल्व कर देता है, लोकल एप्लीकेशन करें उससे भी बेहतर हो जाएगा। ठीक है जी।
اچھا ایک یہ ہم نے پہلے نہیں ڈالا ہوا تھا، آج یہ جو ہے نا، جو کل میں نے لیکچر تیار کیا تھا تو یہ ہم نے نہیں ڈالا ہوا تھا، لیکن آج جب میری بریگیڈیئر سیزر سے بات ہوئی تو اس نے کہا نہیں بھی یہ بھی آتے ہیں کیس، یہ کیس بھی کم آتے ہیں لیکن آتے ہیں، بلنٹ والے انجری والے وہ زیادہ آتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کمپلیکیشن آف سیویئر کیمیکل برن کین انکلوڈ corneal perforation, full thickness, damage to the cornea, the clear surface of the eyes, corneal ulcer, superficial damage to the cornea, contact and abnormal clouding of the eyes lens. برن ہو سکتا ہے، کوئی کیمیکل پڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ یاد رکھیں کہ جہاں برن آ جائے گا نا، برن، مثلا میرے والد صاحب خود، میرا اپنا گھر کا کیس ہے، والد صاحب وہ جلا رہے تھے، وہ جی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جو گیزر، تو یوں ڈرگ پڑا نا اس کا شعلہ، تو یہ دونوں آنکھ برن ہوگی۔ اور میں نے فوراً، اتنی جلن تھی جس کا کوئی اندازہ نہیں، میں گھر تھا تو مجھے گھر سے فون آیا کہ جی وہ گیزر جلا رہے تھے تو دونوں آنکھوں پہ آگ پڑ گئی، آنکھیں بالکل بند تھی۔ میں نے فوراً کینتھرس سی ایم کی ڈوز دی، کوئی 10-15 منٹ میں آنکھیں بالکل کھل گئی، کینتھرس سی ایم کی ایک ڈوز سے، اور پھر وہ برننگ بھی ختم ہوگی۔ کینتھرس برن میں بہت اچھا ڈیل کرتی، اور یہ اکثر تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ اس کو لوکلی مدر ٹینچر لگایا جائے، اس میں لگا کے اس کے اندر، میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ کینتھرس انٹرنلی جتنی برن کو ٹھیک کرتی ہے، بہت پہلی ایمرجنسی طور پہ اگر برن آتا ہے آپ کو تو آپ کینتھرس کا استعمال کریں، نہیں ہوتا تو سلفر 30 دے دیں، نہیں ہوتا تو اینتھریکسینم دے دیں، نہیں ہوتا تو کاسٹیکم دے دیں ان دا لانگ رن، لیکن امیجیٹلی آپ کینتھرس دے دیں گے تو آپ کو سکون ہو جائے گا، مریض کہے گا جی مجھے سکون ہو گیا۔ تو اس لیے یہ ایمرجنسی ہم نے یہاں ڈالی ہے۔ اور اگر کیمیکلز کوئی آ جاتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، تو آپ آرسینک کی طرف بھی جا سکتے ہیں، آرسینک کی طرف بھی جا سکتے ہیں، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ آگ سے جل جاتا ہے، کسی کیمیکل سے جل جاتا ہے۔ اکثر جیسے میں نے کہا چولہے میں لوگ یوں پیٹرول سڑ کے وہ لکڑیوں کو آگ لگا رہے تو ایک دم شعلہ منہ پہ آ کے پڑتا ہے، تو اس سے بھی آئی سیٹ جا سکتی ہے، ہاں اس پہ بھی ہوتی ہے، لیکن کینسر بہت اچھا کرتی ہے برن، سلفر برن کی بڑی دوائی ہے۔ کاسٹیکم، بڑے پرانے کیس جو برن کے آتے ہیں وہ ہم سلفر اور کاسٹیکم دیتے ہیں، وہ اسکار بھی ختم کر دیتی ہے۔ کاسٹیکم ہی برن کی بڑی دوائی ہے، لیکن ایکیوٹ میں چونکہ آپ کے پاس آ رہا ہے تو کینتھرس کو بالکل فرسٹ اسٹرائک آپ کی کینتھرس ہے۔ میں نے کہا نا آرسینک البم ہے، پر کینتھرس تو اس کو بھی کور کرے گی، جہاں برن آ گیا نا وہ آگ کا ہے، وہ کیمیکلز کا، لیکن اگر سیکنڈ چوائس آپ کے پاس پھر آرسینک ہے اگر کیمیکل ہے تو۔ نیکسٹ تھنگ، یہ میں آپ کو کلینکل پریکٹس بتا رہا ہوں، آپ برن کی دوائیاں اور آپ کو بڑی ملیں گی، لیکن یہ آپ کو امیجیٹ اس میں لے کے جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اب کان کی آ گیا جی، آئز سے ہم نکل گئے، اور مجھے امید ہے کہ آئز کی ایمرجنسی ہم نے بڑی ڈیٹیل سے اور بڑی میکانزم ایوری تھنگ، دوائیوں کا کیا میکانزم ہے سارے کے ساتھ دیے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہماری ہومیوپیتھ ڈاکٹرز جو ہیں آئز کی جو ایمرجنسی میں وہ بہت اچھا رول پلے کریں گے، اور لوگ بعض دفعہ اگر آپ پورے ورلڈ لیول پہ، آپ کنٹری لیول پہ، ہر جگہ پہ آپ اس طرح کی ایمرجنسی، تو آپ کو کیس ریفر ہوں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اوٹائٹس میڈیا، اوٹائٹس مینز انفیکشن، انفلیمیشن، یہ میڈیا مطلب ہے درمیان، انٹرنل، موسٹ کامنلی افیکٹ پری اسکول چلڈرن، پریزنٹیشن اسکول سے پہلے جو موسٹ کامنلی افیکٹ پری اسکول چلڈرن، پریزنٹیشن اپر ریسپریٹری سمپٹم، ایئر پین، فیور، وامٹنگ،
most virals 60%, para-influenza virus, SV, rhinovirus, adenovirus, یہ وائرس لگا رہے ہیں کہ انفلوئنزا ہو سکتا ہے. اور بیکٹیریا 40% ہے, وائرل زیادہ ہیں, 60% وائرل ہیں. موسٹ کاز بائی دا اسٹیپٹوکوکس, نیوموئس, ہیموفیلس, انفلوئنزا, مورلیکسلا, کیٹریکس اور یہ وائرس کے نام ہے جی, اس کے بیکٹیریا کے جو نیچے لکھے ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ انفلوئنزم آپ کے پاس ہے, نیومو کو ہے آپ کے پاس. اگر آپ کے پاس یہ کوئی بھی اور وائرس نہیں ہے تو آپ ٹیوبرکلونیم کا استعمال کریں, آپ بیسیلینیم کا استعمال کریں. اور آپ کا پین جو ہے نا, وہ اور بہت ساری دوائیاں لکھی ہیں, جیسے کیمومیلا ہے, بیلاڈونا ہے, سلیشیا ہے. لیکن میں آپ کو اپنی کلینکل پریکٹس میں آپ کو کبھی بھی کسی اور دوائی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ پلساٹیلا کا استعمال کریں. جب میں نے پریکٹس شروع کی تو میرے پاس ایک کان پیشنٹ آیا, اس کے کان بہہ رہے تھے, بچہ تھا, تو میں نے سلیشیا اس کو دے دی. وہ اگلے دن ہی بچے کو خاتون واپس لے کے آ گئی, وہ کہنے لگی جی کان تو بالکل ہی بند ہو گیا بہنا, لیکن یہ رات بھی نہیں سویا اور ہم بھی نہیں ساتھ اس کے سوئے, اس کے کان میں بہت درد. تو میں نے سمجھ گیا کہ سلیشیا نے جو ایکسکیوز کی, اور پاسبلٹی ہے کہ انفیکشن جو ہے آپ کا کوکلیئر نرو پہ جا کے پڑا, کیونکہ ساتھ کوکلیئر نرو پڑی ہوئی ہے, اور کوکلیئر نرو پہ پریشر پڑا تو اس نے پین کریٹ کر دیا. پین تبھی کریٹ ہوگا جب نرو انوالو ہو جائے گی. میں نے فوراً اس کو نا پلساٹیلا 1 کی ڈوز دی, اور میرے بیٹھے ادھر ہی میں نے دی. میں نے کہا تھوڑا ویٹ کر کے, کوئی شروع کی پریکٹس تھی, ابھی ابتدائی زمانہ تھا, تو میں نے پلساٹیلا دی. حالانکہ مولین آئل دو جی, فلانا دو جی لکھا ہوا ہے نا, تو میں نے زندگی میں شروع میں مولین آئل لے کے آیا شروع میں, پھر میں نے اٹھا کے پھینک ہی دیا اس کو. پلساٹیلا میں نے 1 ml دی, بچہ تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو گیا, کان پھر بہنا شروع ہو گیا, کان بہنا شروع ہو گیا, درد ختم ہو گیا. میں نے کہا نا کہ پلساٹیلا کا موڈ آف ایکشن میڈیسن کا کیا کہ باہر کے لوگ ڈسچارج کرا دے گی, درد ٹھیک ہو گیا. وہ دن تو آج دن میں نے کان میں پلساٹیلا ہی دی ہے, اور کبھی ناکامی نہیں ہوئی. آپ سیفلی کیا کر سکتے ہیں, ایک ٹیوبر دیں, ایک میڈورینم کی ڈوز دیں, ایک اور سیف کرنا چاہتے ہیں تو آگے کے رخ تو گریفائٹ دے دیں اور پلساٹیلا دیں. آپ کا کان جو ہے نا وہ ٹائٹس میڈیا, اس کے بعد آپ کے پاس کالی میور ہے, اس کے بعد آپ کے پاس فیرم فاس ہے, اس کے بعد آپ کے پاس کیمومیلا ہے, آپ کے پاس بیلاڈونا ہے, آپ کے پاس سلیشیا ہے. یہ ساری جو ہے نا وہ ٹائٹس میڈیا کی دوائیاں ہیں. پھر آپ کے پاس سسٹس ہے, سسٹس بھی بڑی مزے کی دوائی ہے کان کے اندر. تو اگر آپ کے پاس وہ جو کلچر ہو کے آ گیا یا ڈائگنوز آ گیا وائرل ہے, بیکٹیریل ہے, لیکن ٹیوبرکلونیم بہت حد تک کور کر لیتی. لیکن آپ کے پاس آپ اس کے نزلہ انفلوئنزا بھی دے دیں, نیوموکوکسین بھی دے سکتے ہیں. لیکن آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ ٹیوبرکلونیم دے دیں, آپ بیسیلینیم دے دیں. رائٹ جی. اوٹائٹس میڈیا نام بڑا مشکل ہے, لیکن کان کے انٹرنل انفلیمیشن کو اوٹائٹس میڈیا کرتے ہیں. سویئر پین میں آتا ہے, بچہ چیخو پکار پڑی ہوتی ہے. فنگس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, فنگس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, تو آپ اس کو دے دیں. آپ کی جو فنگل کا ہے ہمارا کینیڈیڈا دے سکتے ہیں. بلکہ میں فنگس کو یسٹ جس کو کہتے ہیں وہ بھی میں اس دفعہ وہ ایلیوس سے بنوا کے لے, یسٹ کیونکہ یہ ایز اے کرنٹ انٹر کرنٹ ریمیڈی آپ کو جب آبسٹرکشن ہوتی ہیں تو پھر ان کو ریموو کرنے کے لیے ان دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس میں لٹل آن یہ جو اگر آپ اس کا اگر پس ہے, انفلیمیشن ہے, کچھ نکل رہا ہے, تو اس کا کلچر بھی ہے. بہت زیادہ سوڈوموناس اور اس قسم کے بیکٹیریا یہاں ملتے ہیں.
تو آپ ہمارے پاس تو بے شمار ریسورس ہیں، سوڈوموناس کا بھی ہے، ایکولائی کا بھی ہے، باقی بھی ہیں، آپ اس میں سے ایک آدھ اپلائی کر دیں. لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی نہیں تو آپ ٹوبیکلونیم دے دیں. کالی میور فیرم فاس بہت اچھا جو انفلیمیٹری کنڈیشنز کو روکتی ہے. آپ 200 میں الٹرنیٹو کر کے کالی میور فیرم فاس دیں گے تو وہ بھی ٹھیک کر دے گا. لیکن پلساٹیلا کمال ہے. پلساٹیلا کا موڈ آف ایکشن آپ کو میں دیکھا نا، میں نے آپ کو گلائکوما ادھر کہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کو فوکس کریں. یہ نکال باہر پھینکتی ہے چیزوں کو. اور جو ہی نرو پہ پریشر کم کرنا ہے آپ نے، یاد میں رکھیں. نرو پہ اوکلر نرو پہ پریشر آ رہا ہے، کوکلیئر نرو پہ پریشر آ رہا ہے، یہ پریشر ریلیز کرنا ہے آپ نے نرو سے. جو ہی آپ پریشر ریلیز کریں گے آپ کا پین ٹھیک ہو جائے گا. اور پریشر ریلیز کرنا ہے کازیٹو فیکٹر کو ایڈریس کر کے. لیکن ہم نے کہا ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں، ایک ایک چیز کو، اس کی پریزنٹیشن کو ڈسکس کیا، اس کے کازیٹو فیکٹر کو ایڈریس کیا، اس کے میکانزم کو ڈسکس کیا، اور اسی طرح دوائیاں بھی بتائیں. نیکسٹ. اوٹائٹس ایکسٹرنا، اس کی تصویر ہے، اس کی بھی تھی تصویر، وہ نہیں دکھائی؟ اچھا یہ بھی دکھا، یہ جی ایکسٹرنا. ایکسٹرنا نام سے یہ میڈیا والی. اچھا موسٹ کامن افیکٹ ایکسٹرنا اوٹائٹس انفلیمیشن سوجن ایکسٹرنا آڈیٹری کینال یوزلی کاز بائی دا اسٹیف اوشیس اور سوڈوموناس. دیکھیں اب سوڈوموناس آ گیا ایکسٹرنلی، یہ پاس اندر بھی چلا جائے گا. ابھی تو ایکسٹرنل ایریا میں دیکھ رہے ہیں نا، یہ پینیٹریٹ بھی کر جائے گا نا، یہ پینیٹریٹ بھی کر. وہی چیزیں ہیں یہاں بھی جو میڈیا میں، اور اس میں بھی وہی چیزیں آتی ہیں. پریزنٹیشن کے ایئر پین ہوگا، ایئر فلنس ہوگی، جو پین پورا ظاہر ہے یہاں آیا ایکسٹرنل ہے تو یہ ساری اس فیشل نروز کو، اس کو بھی انوالو کر لے گا. Physical examination, pulling the auricles, reproduce pain, there is a erythema and local cellulitis of external ear. یہاں سویلنگ ہو جائے گی، سوجن ہو جائے گی اور انفلیمیشن کریٹ کرے گی. ٹھیک ہے جی، پیٹرن وہی ہے، مطلب ایکسٹرنل آ گیا، انٹرنل آ گیا، میڈیل آ گیا، آپ نے فوکس اسی طرح کرنا، گھبرانا کوئی بالکل نہیں ہے. سمجھ آئیے نا آپ نے ایمرجنسی ڈیل کرنی ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ اتنے خوش ہوں گے کہ یار ہومیوپیتھی کس طرح درد ٹھیک کرتی ہے. وہاں جا کے پین کلر لگے گا، اینٹی بائیوٹک لگے گی، وہ 8 دن کا کورس دیں گے. اور یہاں شام تک گھنٹے میں، آدھے گھنٹے میں، منٹ میں بچہ ٹھیک ہو کے گھر پہنچا ہوتا ہے، بندہ ٹھیک ہو کے گھر پہنچا ہوتا ہے. ہومیوپیتھی جتنی کوئک اثر کرتی ہے دنیا کی کوئی سائنس اتنا کوئک اثر نہیں کرتی. میں نے اس کا موڈ آف ایکشن، میں نے اس کی فنکشنز کو پہلے بھی کئی دفعہ ایلیبریٹ کیا، اور بہت سارے انٹرنیشنل میڈیا پہ کیا، ٹیلی ویژن پہ کیا، کہ جتنا جلدی آپ زبان پہ کسی چیز کا ٹیسٹ محسوس کرتے ہیں ہومیوپیتھی دوائی اتنی جلدی کام شروع کر دیتی. اور بعض دفعہ آپ زبان پہ رکھتے ہیں، آپ یوں ہوتے ہیں تو مریض سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں درد سیٹل ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. تو یہ روٹین کی ہماری پریکٹس ہے. اور یاد رکھیں کہ اگر آپ نے ایکیوٹ پریکٹس بنا لی، آپ نے ایکیوٹ ایمرجنسی ڈیل کر لی، تو آپ کرونک ٹریٹمنٹ کو بھی ڈیل کر لیں گے. اس کی وجہ ہے کہ جب کسی کے گردے میں درد ہوتا ہے نا، جس گلی سے نکلتا ہے، جس گھر سے نکلتا ہے، وہ پورے گھر کو پتہ ہوتا ہے چیخو پکار اس کی کہ جا رہا ہے، کان کا درد ہے جا رہا ہے، دانت کا درد ہے جا رہا ہے، سر کا درد ہے جا رہا ہے. تو جو واپس آتا ہے تو پوچھتا ہے لوگ، ہاں جی ٹھیک ہو گیا مریض؟ ہاں جی ٹھیک ہو گیا. کس سے ٹھیک ہوا جی؟ ہومیوپیتھی سے ٹھیک ہو گیا. بابا جی بابا. پھر وہ دوسرا بھی دوڑے گا، تیسرا بھی دوڑے گا. تو ہم جو ایک ریولیوشنری ورک کر رہے ہیں، ہم ریولیوشنری ورک اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم ایمرجنسی، یہ ٹاپک شروع ہی میں نے اس لیے کیا کہ ہم دنیا کو یہ ثابت کریں اور دنیا کو ہم بتائیں کہ ہم بہت اچھی ایمرجنسی ڈیل کر سکتے ہیں.
میں تو کرتا ہی ہوں, میرے کچھ اور دوست بھی کرتے ہوں گے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری ہر سطح پہ یہ ڈیل ہونی شروع ہو جائے. اور یہ لیکچر کے پیچھے بہت ساری ایفرٹ ہے, بہت سارے ایکسپرٹ اس کے پیچھے کام کر رہے ہیں جو آپ کو ڈیلیور ہو رہا ہے, اور بہت سارا کلینکل ایکسپیرینس آپ کو شیئر ہو رہا ہے. اس لیے اس کو آپ اپنائیں, اور ایمرجنسی میں آپ جب مقام بنائیں گے, آپ جب دنیا میں ایمرجنسی ٹریٹمنٹ ہومیوپیتھی سے بہتر شروع ہو جائے گا, مریضوں کی تعداد یوں بڑھے گی, اور مریضوں کی تعداد بڑھے گی تو پھر ریولیوشن آئے گا. کیونکہ میں اکثر کرونک ڈیزیزز ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں, لیکن ایکیوٹ کی میں نے اس کو بھی میں کرتا رہتا ہوں, لیکن ہم نے سیریز اس لیے شروع کی کہ یہ کنسپٹ کو میں بریک کروں کہ ہومیوپیتھی ایمرجنسی کو ٹھیک نہیں کر سکتی. ہومیوپیتھی ان سے بہت اچھا اور بہت کوئک ٹھیک کرتی ہے, اور اس میں پوٹینسی کا بھی بڑا رول ہے کہ آپ یہاں بالکل درمیانی پوٹینسی کا استعمال کریں تاکہ آپ کو کوئک ریزلٹ, مطلب 1 m کا اس سے سٹارٹ کریں, بچوں میں 200 دے دیں, بڑوں میں سٹارٹ ہی 1 m سے کریں تو آپ کو کوئک ریزلٹ ملے. اس کو کہتے ہیں کوئک پرسکرائبنگ اینڈ کوئک ریزلٹ. آپ جلدی پرسکرائب کریں اور جلدی آپ کو ریزلٹ آنا چاہیے, اور اس کے لیے یوں ہی ہے نا کہ آپ کو پتا ہو اوٹائٹس میڈیا کیا ہوتا ہے, آپ کو پتا ہو کہ ایکیوٹ گلائکوما کیا ہوتا ہے, آپ کو پتا ہو کہ ریٹنل ڈیٹیچمنٹ کیا ہوتی ہے, آپ کو پتا ہو کنجوائٹس کیا ہوتا ہے. یہ چیزیں تو آپ کو پتا ہونی چاہیے نا. اور پھر دوائیاں آپ کو پتا ہوں, اور دوائیاں میں نے اتنا بوجھ آپ پہ ڈالا ہی نہیں ہے یار, میں نے تو آپ پہ بس 2 4 4 3 3 2 اتنی تو ظاہر آپ ڈاکٹر ہیں, آپ کو اتنی, اور اسی میں آپ کو ریزلٹ پروڈیوس ہونا شروع چاہیے. نیکسٹ. یہ کیا ہے؟ Mastitis is a complication of poorly treated, untreated otitis media. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے غلط ٹریٹ کر دیا کہ تو موسٹائٹس ہو جائے گا, وہ سارا ایریا سویل کر جائے گا, غلط ٹریٹمنٹ کر دیا. دوائیاں آپ ڈی ٹریک ہو گئے, آپ نے فوکس نہیں کیا, اپنے بات کو سمجھا نہیں ہے تو آپ نے غلط ٹریٹ کر دیا. پریزنٹیشن فیور ہوگا, ہیڈ ایک ہوگا, ایئر پین ہوگا, اور ہسٹری میں پتہ چلے گا کہ کافی دن ہو گئے ہیں. تو جب کافی دن ہو گئے ہیں تو اوٹائٹس میڈیا جو ہے وہ کمپلیکیشن میں چلا گیا ہے. دوائیاں وہی ہیں, دوائیاں وہی ہیں. یہ کھا کے دوائیاں باہر سے آیا ہوگا, یہ بھی آپ کو یہاں آپ کو فوراً لکس و میکا دینی پڑے گی, کیونکہ یہ ڈائریکٹ آپ کے پاس اپروچ نہیں اس نے کی, خراب کر کے آ گیا نا آپ کے پاس. اگر ہومیوپیتھی سے خراب کر کے آیا تو نقص و میکا دیں, ایلوز دیں, اور اگر ایلوپیتھی سے خراب کر کے آیا تو نقص و میکا دیں. اور ایسے کیسز میں نے دیکھا کہ آپ نے نقص دی نا, فورل ٹیوبر دی, ایون جو لاس ہے ایئر کا, آپ کا کان سننا بند ہو جاتا ہے, تو ہم یقیناً میری روٹین کی پریکٹس 1 ڈوز نقص ہی دیتے ہیں. اگر پین نہیں, اگر پین ہے تو پھر نقص ٹیوبر دے کے پلسٹیلا میں دے دیتے, سیٹل ہو جاتے. اگر سماعت بھی چلی گئی ہے تو نقص ٹیوبر کاسٹیکم دیں, سماعت بحال ہو جائے گی, 1 دن میں بحال ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی.